حکومت اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے دعوے اپنی جگہ، مگر نہ تو ملک میں بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے، نہ معیشت استحکام سے ترقی کی طرف جا رہی ہے، اور ملک میں بے روزگاری اور غربت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اب ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا گروتھ ماڈل نہ تو عوام کی آمدنی میں اضافہ کر سکتا ہے اور نہ ہی غربت میں کمی لا سکتا ہے۔ ایک طرف ملک میں بیرونی سرمایہ کاری آنے کے دعوے اب تک حقیقت نہیں بن سکے، تو دوسری طرف اس مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں پرائیویٹ سیکٹر نے کوئی نیا قرضہ نہیں لیا، حالانکہ شرح سود میں نمایاں کمی آئی ہے، اور یہ بھی ملک میں کمزور معاشی صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے۔ کمرشل بینکس کی پرائیویٹ سیکٹر لینڈنگ 11 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اگر جی ڈی پی گروتھ دیکھی جائے تو گزشتہ 4 سال پاکستان کی تاریخ کے بدترین سال رہے۔ جب نئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو وزارت خزانہ کا قلمدان دیا گیا تو ان سے توقع اس بات کی تھی کہ وہ معیشت میں ریفارمز کریں گے۔ وہ خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے رہے کہ پاکستان کو اس بوم بسٹ کے سائیکل سے نکلنا چاہیے تاکہ ترقی ہو تو 7 کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پیدا نہ ہو اور پھر ڈیفالٹ کا خطرہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس کے لیے وہ ریفارمز کریں گے، ملک کی برآمدات بھی بڑھائیں گے، مگر وہ مسلسل ریفارمز کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ حکومت پرائیویٹائزیشن کرنے، نقصان کرنے والے اداروں میں ریفارمز کرنے اور گورننس اسٹرکچر میں موجود خامیوں کو دور کرنے میں مسلسل ناکام ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کم معاشی ترقی، کم برآمدات اور بے روزگاری اور غربت میں مسلسل اضافہ ایک نیا نارمل بن گیا ہے۔ ستمبر میں مہنگائی 5.6% رہی، جو 10 ماہ کی بلند ترین سطح ہے۔ شرح سود 11% سے کم ہونے اور ملک میں معاشی سرگرمیاں بڑھنے کے امکانات مزید کم ہو گئے ہیں، اور اس مالی سال کے ابتدائی 3 ماہ میں ایف بی آر کو ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ میں 198 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ ملک میں پہلے سے ہی ٹیکس دینے والی انڈسٹری انتہائی بلند ٹیکس دے رہی ہے، اور یہ بھی ملک میں سرمایہ کاری میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ رواں مالی سال کے ابتدائی 3 ماہ میں ریٹیلرز، ہول سیلرز اور ایکسپورٹرز کے مقابلے میں تنخواہ دار طبقے نے دگنا ٹیکس دیا۔ ملک میں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تاریخ کی کم ترین سطح کے پاس ہے اور 15% سے بھی کم یعنی 13.7% پر آ گیا ہے، اور ملک میں بے روزگاری مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کی 34% نوجوان آبادی بے روزگار ہے، یعنی 1.5 کروڑ نوجوان، اور ان بے روزگار نوجوانوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کے 34% بے روزگار نوجوانوں کے مقابلے میں سری لنکا میں یہ تعداد تقریباً آدھی یعنی 18% ہے، انڈیا میں 24% اور بنگلہ دیش میں 30% ہے۔ گزشتہ برسوں میں پاکستانی عوام کو 2 خطرات کا ایک ساتھ سامنا کرنا پڑا، یعنی کم جی ڈی پی گروتھ اور بلند شرح مہنگائی۔ ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا کے مطابق پاکستان میں 75% عوام ایگریکلچر، مینوفیکچرنگ، کنسٹرکشن اور ہول سیل اور ریٹیل کے شعبوں میں روزگار سے وابستہ ہیں۔ گزشتہ 3 برسوں میں ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ کی اوسط ترقی -0.2%، کنسٹرکشن سیکٹر کی -1.6%، مینوفیکچرنگ کی -0.3% رہی، جبکہ زراعت کی اوسط ترقی کی شرح 3.1% رہی۔ یعنی سب سے زیادہ روزگار دینے والے 4 میں سے 3 سیکٹرز نے منفی ترقی دکھائی۔ 2023 کے پاپولیشن اور ہاؤسنگ سروے کے مطابق ملک میں 1.88 کروڑ لوگ بے روزگار ہیں، یعنی